الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب، برادر مکرم مولانا قاری حافظ ولید صاحب اور اس پروگرام میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، رات کافی بیت چکی ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور مضمون ایک ہی ہے اور اسی مضمون کو مختلف پیرائے میں مختلف علماء وہ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے جا رہے ہیں۔ میں ایک بلوچ آدمی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ بے سوچ معنی یہ ہے کہ محروم الفصاحت، تو آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں، آپ حضرات تھکے ہوئے بھی ہے۔ البتہ اتنی سی گزارش ہے کہ جب سر میں تکلیف ہو تو تیل لے کر کے سر کا مالش کریں، یہ نہیں ہے کہ درد ہے تو سر میں اور تیل اس جگہ پر مالش کر رہے ہیں۔ مسئلہ کو سمجھے، بیماری جب سمجھ میں آئے گی کہ بیماری کیا ہے اس کی تشخیص کر لے اور تشخیص کرنے کے بعد پھر اس کے لیے دوا تجویز کی جائے۔ بیماری کا ہی پتہ نہیں ہے، بیمار اور خود کمزوری اور کوتاہی خود آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کی مغلوبیت اور آپ کے ذلت اور آپ کے رسوائی کے اسباب خود آپ ہی کر رہے ہیں اور پھر آپ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو کلہاڑا آپ جانتے ہیں نا، کلہاڑے نے لکڑیوں کو تانا دیا اور یہ کہا کہ آپ کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے، میں وہ تیز کلہاڑا ہوں کہ میں لکڑیوں کو چھوڑتا نہیں ہوں، کتنی لکڑیاں میں نے توڑ دی ہے، کتنے درخت میں نے توڑ دیے۔ تو ایک لکڑی نے یہ کہا، کہہ کر کے کہنے لگے کہ آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا بھائی آپ کا جو دستہ بن گیا، آپ کے اندر گھس گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ آپ سمجھے نہیں، چونکہ خواتین بھی تشریف فرما ہے اس لیے میں اپنے بلوچی انداز میں آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر لکڑی نے یہ کہا کہ آپ ہمیں نہیں کاٹ سکتے، لیکن ہمارا اپنا بھائی وہ آپ کا دستہ بن گیا ہے اور آپ کے اندر گھس گیا ہے اور وہی ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ آپ خود سمجھ نہیں سکتے کہ ہماری مغلوبیت اور ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کے اسباب کیا ہے اور ہمارے غالب ہونے کے اسباب کیا ہے۔ آپ کا دشمن سمجھ چکا ہے۔ مہربانی کیجئے گا، یہ جو ٹیلی ویژن پر آنے والے دانشور حضرات ہیں، لیکچرار حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، یہ جو علامہ فہام ہیں، یہ ان کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک نے جو آپ کی بیماری کی تشخیص کی ہے، آپ کو اس کو قرآن نے آپ کے دشمن کو دشمن بتایا اور جس فرقے کو، جس زبان کو اور جس مذہب کو انہوں نے آپ کا دشمن قرار دیا ہے، آپ قرآن ہدایت کے مطابق چلے۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، قرآن ہی کی ہدایت کے مطابق آپ چلیں۔ قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ اگر قرآن کو مضبوطی سے لے لیں گے، دشمن کو بھی پتہ ہے، کافر کو بھی پتہ ہے، مشرک کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم نے موقع دیا، اہل قرآن کو موقع دیا، گلی کوچوں کے اندر قرآن نافذ ہو گیا، گلی کوچوں کے اندر مرد اور عورتیں یہ قرآنی تعلیمات کی ہے کہ حامل بن گئے، قرآن کو سمجھ گئے، تو دشمن بھی کہتا ہے کہ جائے فرار، میرے لیے کوئی صورت نہیں رہے گی کہ میں کہاں پہ سر چھپاؤں۔ اس لیے دشمن بھی کہتا ہے کہ یہی کر لو
کسی بھی صورت میں ہم محمد رسول اللہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے ماننے والوں پر ہم غالب نہیں آ سکتے۔ ایک ہی صورت آپ کو بتا رہے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو کبھی بھی نہ سنو، نہ سننے کا موقع کسی کافر کو دے، والغوا فیہ، شور مچاتے جاؤ، لعلکم تغلبون، شاید تم غالب ہو اور مسلمان مغلوب ہو جائے۔ اور اگر آپ نے قرآن کو سنا، قرآن پھر راستہ بناتا ہے، قرآن راستہ بناتا ہے۔ کہیں قرآنی تعلیمات کو اگر آپ نے سنایا، کسی کے کان میں قرآنی آواز اگر آ گئی، تو پھر قرآن سمندر سے بھی گزر کر کے وہ راستہ دلوں کے اندر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ قرآن کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کافر بھی کہتا ہے یہی ایک ہی صورت ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام ہونے نہ دو۔ مجھے بخاری کی روایت یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث میں آتا ہے کان رجل اسیفا، حدیث میں آتا کان رجل بکان، رونے والا آدمی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر کے تلاوت کرتے تہجد میں، تب بھی روتے، اور اپنے گھر کے اندر بھی انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی جائے نماز، اس میں کھڑے ہو کر کے آپ قرآن پڑھتے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے، بخاری شریف، دو جگہ بخاری شریف میں جلد اول میں اس حدیث کو نقل کیا کہ لوگ وہاں سے گزرتے، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے خواتین ابو بکر کے رونے کو سنتے تھے کہ ابو بکر رو رہا ہے، اور ان کے یہ ہے کہ بچے نوجوان، تو آخر کار انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ ایک تاجر آدمی ہے، آپ امن پسند آدمی ہے، ابو بکر آپ نے کسی کی بلی تک کو بھی نہیں مانا ہے، لیکن اللہ کے لیے ابو بکر ہم محمد سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے تاجر آدمی، اور خود حضرت ابو بکر بخاری میں موجود ہے، دیکھو میں محمد کی سیٹ پہ میں آ گیا ہوں، آپ کا جانشین بن گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں دنیا کا ایک تاجر تھا، لیکن اب میں امیر المومنین بن گیا، بلکہ خادم المسلمین بن گیا، اب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، اب یہ ہے کہ تجارت میں نے چھوڑ دی ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتا تھا، آخر کار کافروں نے کہا کہ ابو بکر ہم آپ کو منع نہیں کر سکتے قرآن پڑھنے سے، یہ جو قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا پڑھ لو، لیکن چھپ کر کے آہستہ سے، اور ہماری خواتین نہ سنیں، ہمارے نوجوان نہ سنیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر میں جائے نماز میں نے بنائی ہے، اس میں مجھے تو کم از کم یہ اختیار دیا جائے، میں تو قرآن پڑھوں گا۔ آخر کار انہوں نے کہا یا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا علاقہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ہجرت کی، اس ہجرت سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر کے حضرت ابو بکر نے مکہ کو چھوڑا، اور مکہ سے نکلا جا رہا تھا، راستے پر ایک سردار نے، مشرکین کے ابن دغینہ جس کو کہا جاتا ہے، ابن دغینہ نے دیکھا ابو بکر آپ کہاں جا رہے، کہنے لگے کہ یہ حال ہے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر بھی کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو یہاں میں کیا کروں، مجھے جانا ہے۔ تو ابن دغینہ نے عجیب بات کی، فرمایا فَمِثْلُكَ لَا يُخْرَجُ، تیرے جیسے عظیم امن پسند اور ایسی ہستی اور اس قسم کا فقیر اور مسکین آپ کو بھی نکالا جا رہا، ابو بکر آ جاؤ، میں آپ کی گارنٹی دیتا ہوں، میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں، لیکن آپ کی امن پسندی کو بھی مانتا ہوں، میں آپ کی ہے کہ شرافت کو مانتا ہوں، میں آپ کی ہے کہ آپ معزز انسان ہیں اس کو میں مانتا ہوں، آپ نے کسی سے آج تک کوئی ٹکر نہیں لیا ہے، ابو بکر میں سفارش کروں گا، میری گارنٹی پر آپ آئیں گے۔ حضرت ابو بکر کو واپس کیا، واپس کر کے مشرکین مکہ سے کہنے لگے کہ خدا کا خوف کرو، کچھ تو شرم کرو، اس قسم کے بندے کو بھی آپ نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں نکالتے، لیکن یہ گارنٹی دے دے اس بات کی کہ زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، زور سے قرآن نہیں معاف کیجئے گا یہاں سرکاری حضرات بھی بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے کرنا کیا ہے، سرکاری مرکاری، میں کشتیاں سارے جلا چکا ہوں، یہ کشتی اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکاری مرکاری کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں بتاؤں، مجھے یاد ہے میں ایئرپورٹ کے قریب رہتا ہوں، میرا مدرسہ بھی ایئرپورٹ کے قریب ہے، مجھے یاد ہے جامع فاروقیہ میں 30 سال تک میں امام رہا ہوں، 2500 3000 ایک ٹائم پہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مجھے خوب یاد ہے کہ اذان نہ ہو یہاں امریکی رہ رہے، ہمارے ایئرپورٹ کے قرب و جوار میں امریکی رہ رہے، اذان ہو لیکن آہستہ سے آواز ہو، آہستہ سے، لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہ دی جائے، لاؤڈ اسپیکر پہ اذان نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ اذان سن کر کے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ
اب تو میرا گلا بیٹھا ہوا، میرا تو گلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اذان کبھی سناؤں گا۔ اب اس اذان کو سن کر کے کون سا کم ماں کا لال ہے جو اس کو برداشت کرے؟ کون اس کو؟ بخدا لاکھوں لوگ صرف اذان کو سن کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی دشمن بھی آپ کا سمجھتا ہے، دشمن بھی سمجھتا ہے کہ ہماری نیند حرام ہو رہی ہے، یہ اذان ہمیں نہیں، ہم قرآن پاک نہیں سنیں گے۔ آخرکار ابن الدغنہ نے یہ کہا آپ میرے ساتھ چلیں، ہماری بدنامی ہے۔ کچھ تو ان میں شرافت تھی، کچھ قومی روایتیں تھیں، وہ اپنی ثقافت کے کچھ تو قائل تھے۔ کہنے لگے ہماری رسوائی ہے، ابو بکر آپ کو نکالا جا رہا۔ آخرکار لا کر کے مشرکین مکہ کو انہوں نے کہا کہ اس کو نہ نکالو، میرے گارنٹی پر اس کو چھوڑ دو۔ ابو بکر یہ کہ اب اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے، یہاں ہمیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، ہمیں بھی ہمارے ملک میں پاکستان بولو زندہ باد، بولو ظالمو پاکستان زندہ باد، بولو پاکستان پائندہ باد۔ کتاب اللہ درینجا چاک چاکس، کتاب اللہ درینجا چاک چاکس، کتاب اللہ درینجا چاک چاکس بتدفین احادیث حماکس۔ کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کتاب اللہ کو جیسے یہاں آپ نے کتاب اللہ کی گستاخی کی ہے، کسی نے بھی کہیں بھی نہیں کی ہے، حدیثوں کے ریزے ریزے کر کے حدیثوں کو آپ نے پھینک دیا ہے۔ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمے دانم کی پاکل چپاکس۔ چوری ہے، ڈکیتی ہے، بدماشی ہے، بے غیرتی ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، قتل و غارت ہے، رشوت ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی پاک ہے، پاک 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 پاک، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اے لاہور والے ڈرو نہیں، کہہ میں رہا ہوں، ڈر رہے ہیں آپ؟ بدکاری، شراب نوشی، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت عروج پر ہے۔ وہ میرا ایک دوست ہے، شاگرد ہمارے جامع فاروق ایک استاد، اس کا نام بھی منظور ہے، وہ غریب 10-11 ہزار روپے جیب میں لے کر کے منظور کو دے رہا ہے۔ آ رہا تھا دن کے 10 بجے ان کو کہا مولوی صاحب جتنے جیب میں پیسے ہیں وہ بھی نکال، موبائل بھی نکال۔ تو مولوی صاحب کے پاس سادہ قسم کا موبائل تھا، کہا یہ لے لے، کہا نہیں حضرت وہ جو قیمتی موبائل ہے وہ ٹچ موبائل وہ دے دو۔ انہوں نے وہ بھی اٹھا کر کے دے دیا، پیسے بھی دے دیا۔ کہا مولوی صاحب اللہ کے نیک بندے ہو، یہ جو چشمہ ہے قیمتی 60-70 ہزار کا چشمہ تھا، کہا یہ بھی دے دو۔ مولوی صاحب نے چشمے دے دیا، اس کے بعد آ کر کے کہ استاد جی سب کچھ چھین لیا، چشمہ بھی چھین لیا، اندھا ہو کر کے چل رہا، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ کہتے استاد جی سب کچھ چھین لیا، چشمے بھی مجھ سے چھین لیا، چاہے بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، آپ کو سب کو میرا چیلنج ہے۔ 850 سال 900 سال ہماری حکومتیں رہی، اسلامی حکومت پوری کائنات کے اندر جہاں ہماری حکومت تھی، اسلامی حکومت، صرف 11 چوریاں ہوئی ہیں۔ کتنی ہوئی ہے؟ کوئی ماں کا لال ثابت کرے کہ کتنی چوریاں ہوئی، صرف 11 چوریاں ہوئی ہیں۔ یہ 800-900 سال حکومت میں صرف 11 چوریاں ہوئی ہے، جو میں نے تاریخ جہاں تک پڑھی ہے۔ جی ہاں، اور اب میں قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے فیس بھی نہیں دے رہے، چھوٹا سے گوٹھ ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، ایک ہفتے کے اندر اس میں 11 چوری تو کچھ بھی نہیں، 20 چوریاں ہوتی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک بات یاد کر لینا، ہمارے یہاں کتاب ہے، مولوی لوگ جو کتابوں کو جانتے ہیں، کتاب ارشاد الصرف اس کا نام ہے، اور وہ ارشاد انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اس میں جو محنت کرتے پڑھاتے ہیں، تو پھر یہ ہوا کہ ہمارے استاد، ابھی تک میرا استاد زندہ ہے، مولوی عبدالباقی کھڑا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے، 95-96 سال اس کی عمر ہے۔ استاد جی پڑھا کر کے ہمارے ایسی پٹائی کرتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک بلوچ ہمارا آ گیا، بلوچ کو کہا بدبخت سبق یاد کر لینا، ورنہ مولوی علی محمد پٹائی کر کر کے تیری ہڈیاں توڑ دے گا۔ بلوچ کتاب پڑھتے رہے، 5-10 دن کے بعد بلوچ کو پٹائی پڑ گئی، استاد جی نے بچھاڑ کر کے ایسی پٹائی کر دی، خدا کی پناہ۔ اس کے بعد بلوچ پڑھتے بلوچ ہو گیا پاگل، دماغ اس کا خراب ہو گیا۔ تو پھر دوپہر کو لوگ سو رہے، کیلولا کر رہے، آرام کر رہے، بلوچ نے کیا کر دیا، کتاب کو لے کر کے اپنی چادر میں باندھی، اور چادر میں باندھ کر کے پھر اس کو درخت کے ساتھ یہ کہ لٹکا دیا، پتھر اٹھا کر کے کہتے ہیں تیری ماں تیری بہن فلاں گالیاں دے رہا ہے، پتھر مار رہا کتاب کو۔ میں نے صرف اشارہ کی، گالی میں نے نہیں دی ہے۔
گالیاں دے رہا ہے، کہتے تیرا فلان، تیرے دادا، تیرے ابو، تیری ماں، تیری فلان، تو لوگوں کو پاگل بناتی، بنا کر کے مجھے تو دکھا دے، مجھے تو پاگل بنا کر کے دکھا دے۔ اچانک ایک طالب علم سمجھدار اٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ اتنے اتنے پتھر اٹھا کر کے کتاب کو مار رہا ہے، اور کتاب یہ کہ جھولے کھا رہی ہے اس طرح، چونکہ چادر میں بندھی ہوئی درخت ہے۔ کہا کہ کیا کر، کیا سنا کہ یہ کتاب لوگوں کو پاگل بناتی، مجھے بنا کر کے دکھا تو دے، مجھے پاگل بنا کر کے دکھا دے، ناراض نہ ہونا، بات صاف کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے کہا پاگل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول کے نام، آیت قرآنیہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، پاگل تو ہو تب بھی اس کو پتھر مار رہے۔ اس کو اٹھا کر کے نفسیات کے اسپتال میں داخل کر دیا، مہینے 2 مہینے کے بعد اٹھا کر کلات کے تھے، کلات کے جہاں یہ حیدری صاحب ہے، میں ہوں، ہم علاقوں میں، کلات میں اس کو پہنچا دیا کہ بابا یہ تو پاگل ہو گیا، پھر بھی کتاب کو مار رہا کہ میں پاگل ہے، لیکن اپنے پاگل پن کو نہیں جانتا۔ یاد رکھ لینا، قرآن کا فیصلہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، جو قرآن کو چھوڑ دے تب پکا پاگل ہے۔ بس چو کہو تمہارے جتنے بھی وزیر ہیں میرے نگاہ میں وہ پاگل ہیں، ان سے بڑا پاگل کوئی بھی نہیں۔ اٹھے کوئی مولوی، اٹھے کوئی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کو نہیں کر رہا ہوں، کچھ خدا والے لوگ بھی ہوں گے، اٹھے کوئی مولوی اس کو چیلنج کرے، اٹھے، اگر کسی میں ہمت ہے۔ اسی مجلس میں میں بھی تو کتابیں دیکھتا رہتا ہوں، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس سے پہلے رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ نصاب نبوت کو بیان کر رہے ہیں، نبی کیا چیز لے کر کے آگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی آیتیں تلاوت کرے، رات دن تلاوت کرے۔ اب وہ چیزیں ختم ہوگی، میری مائیں بھی سن لے، میری بہنیں بھی سن لے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت تھی۔ میرے پیارے فرما رہے کہ ابن مسعود، دوسری روایت ہے ابی بن کعب مجھے قرآن کی تلاوت سنا، کہنے لگا یا رسول اللہ وقد انزل الیک علیک، آپ کے سینے پر قرآن کا نزول ہوا، میں آپ کا شاگرد، قرآن تو آپ کی زبان سے تلاوت بڑی اچھی لگتی ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ فرما رہے کہ میں محمد آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، اوپر سے تجویز آ گئی محمد اپنے شاگرد سے قرآن سن لو، اوپر سے تجویز آ گئی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے میرا نام آ گیا؟ کہ جی ہاں آپ کا نام آ گیا، میرا نام اوپر آسمانوں پہ اللہ پاک نے لیا کہ ابی بن کعب سے سن لو؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو ابی بن کعب نے، دوسری روایت ابن مسعود کی، ابن مسعود نے فکیف اذا جئنا، میرا گلا بٹ گیا ورنہ میں آپ کو تلاوت سناتا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا منظر ہوگا وہ جبکہ اربوں خربوں انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، انبیاء بھی آ جائیں گے، سب کو پسینہ آ جائے گا، وہ کیا منظر ہوگا۔ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت پر ان کے نبی کو گواہ بنا کر کے لائیں گے، اور ہر نبی خدا کے سامنے شکایت کرے گا پروردگار میں آپ کی توحید کو آسمانی کتابوں کو لے کر کے ان قوموں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے سوائے مذاق کے، مسخرہ کے، اور سوائے اس کے میرے توہین اور گستاخی کے میں نے اسے کچھ نہیں پایا۔ اے محمد آپ کو بھی گواہ بنا کر کے لائیں گے، اور آپ کو بھی خیال کر لینا امت، خیال کر لے امت۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی بھی FIR درج کرائے گا اور یہ کہے گا اے اللہ میری امت نے، جہاں میں نے اپنے 63 سال صلاحیتیں قرآنی تعلیمات کے ان رواج کے لیے، قرآن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ میں نے صلاحیتیں اپنی خرچ کر دی، لیکن میری قوم نے بھی قرآن کا حق ادا نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اے اللہ میں محمد شکایت کر رہا ہوں، اب جس کی شکایت محمد رسول اللہ کرے، عدالت اللہ کی ہو۔ یہاں تو نہیں ہوتا کہ ہمارے پولیس والوں کی عدالت ہے، ہمارے دوست ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، دوست ہے، وہ گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلاتے چلاتے جا کر کے اس نے گدھے گاڑی کو مارا، منی بس میں گدھے گاڑی کو مارا، گدھا بھی زخمی ہو گیا، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، گاڑی بھی گدھا گاڑی وہ بھی ٹوٹ گیا، اور بندہ بھی زخمی ہو گیا۔ پکڑ لیا ایسے چون پکڑ کر کے کان کھینچ رہا ہے، کہتا کتے کا بچہ، بلوچ کا بچہ، تو اس طریقے پر اندھا ہو کر کے گاڑی چلا رہا ہے؟ یہ دیکھنے اتنا بڑا گدھا، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا بندہ اس پر بیٹھے ہوئے تو گدھے کو مار رہا۔
کس کر کے بلوچ کی پٹائی کر رہے، کرتے 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 پٹائی کرتے ہوئے لوگ آ گئے. انہوں نے کہا، وہ جو گدا گاڑی کا جو مالک تھا اس کے رشتہ دار آ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہماری گاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے، گدا بھی زخمی ہو گیا اور بندہ بھی ہمارا زخمی ہو گیا. ہمارے کم از کم 70-80 ہزار اس وقت پیسے کی قیمت تھی. لسبیلا اور اتھل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اتھل کے اندر یہ ہوا، کم از کم 80 ہزار کے ہمارا یہ کہ نقصان ہو گیا، یہ ہمیں دلوا دو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے جو بڑے بڑے ہیں ایسے چو نے کہا اس کی کھال اتار دوں گا. اندھے ہو کر کے گدا بھی نظر نہیں آ رہا اور گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس طرح ان کو مارا، ان کے کھال اتار دوں گا. تم جاؤ اپنے بڑوں کو بلاؤ. یہ لوگ گئے اپنے بڑوں کو بلانے کے لیے. سندھی حضرات کہتے ہیں کہ جی بڑوں کو بلا کر کے آپ سے، تاکہ آپ سے فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے. وہ چلے گئے بڑوں کو بلانے کے لیے. ادھر اس بندے نے کیا کر دیا، اس نے ادھر سے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر یہ جو گاڑی والا جو تھا جس سے 80 ہزار مانگ رہے تھے اس نے کر کے اٹھا کر کے 13,000 روپے اٹھا کر کے اس نے ایس ایچ او کو دیا. کہا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کوئی صورت بنا لو. 13,000 روپے اس کو مل گئے. جب وہ لوگ آ گئے وہاں سے آدھا گھنٹے کے بعد ان کے بڑے بڑے آ گئے، کہنے لگے جی 80 ہزار کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. اب ایس ایچ او کو مل گئے پیسے، ایس ایچ او کو پیسے مل گئے. کہنے لگے یہ روڈ یہ گاڑیوں کے لیے بنا یا گدا گاڑیوں کے لیے بنا ہوا؟ یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہے یا گدا گاڑیوں کے لیے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ یہ کر دو. 30,000 میں لے کر آپ کو دیتا ہوں. 30,000 پہ فیصلہ ہو گیا. 13,000 حضرت کو مل گئے اور اللہ کو. یہ وہاں خدا کی عدالت ہوگی، یہ ہماری پولیس والی عدالت نہیں ہوگی. یہ ہماری پولیس کہ مولوی صاحب گاڑی کے کاغذات دیکھو. میں کہا یہ کاغذات ہیں. ارے مولوی صاحب وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے گن مین ہے، ان کے اجازت وہ دکھا دو، اجازت نام. جی یہ دکھا دیا. ارے مولوی صاحب کچھ تو دے دو. پھر ہم کہتے ہیں ہم کیوں دے دیں، ہم تو نہیں دیں گے آپ کو، یہ سب کچھ ہے. ارے مولوی کچھ تو دے دو. ارے نہیں، ارے اللہ کے بندے ہم بھی تو فضل الرحمان کے کچھ تو دے دو، ہم بھی تو فضل الرحمان کے لوگ. میرے ساتھی سے کہا چلو 20-30 روپے دے دو، 100 روپے دے دو اس کو. فضل الرحمان والے لوگ ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا ہے. یاد رکھے لینا مسلمانوں، جہاں محمد رسول اللہ قوم کی شکایت کریں کہ اللہ میری قوم نے جس قرآن کے لیے، جس توحید کے لیے، جس کلمے کے لیے میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں میں نے خرچ کی اور اس قوم نے یہ حشر کر دیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا. یہاں محمد رسول اللہ. اب اس کے لیے آخرت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہنم کی سزا کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو. قرآن کے لیے آپ نے پاکستان کو تنگ کر دیا ہے. آپ کی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، مارکیٹوں میں، اداروں میں، گلی کوچوں میں، آپ کے مسجدوں میں، آپ کے علاقے کے اندر قرآنی فیصلے نہیں تو پھر جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم تمہارا یہ لباس تمہارے لیے جہنم بنے گا. تمہاری گاڑی وہ جو 4-5 کروڑ کی گاڑی ہے وہ بھی تمہارے لیے جہنم بنے گی. نہیں تو بیوی تمہارے لیے جہنم کے داروغہ بن جائے گی. میرے پاس پی آئی کا افسر آ گیا، چونکہ میں ملا ہوں، تعویذ والا آدمی ہوں. تعویذ والے ہم بھی تعویذ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تعویذ لگے نہ لگے لیکن جو پیسے ہمیں ملتے وہ تو لگتے ہیں نا. تعویذ لگے نہ لگے جائے جہنم میں وہ، لیکن یہ ہے کہ جو پیسے ملتے وہ تو ہو جائیں. میرے پاس خدا کی قسم پی آئی کا بڑا افسر آ گیا، کہنے لگے مولوی صاحب 2 بچے ہیں اور میری بیوی ہے. بیوی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ امریکہ میں ہے. امریکہ میں گرین کارڈ اس کو ملی ہوئی ہے اور وہ مجھے پوچھتی نہیں ہے. میں کئی سال سے فون کر رہا ہوں، وہ فون اٹھاتی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتی. بچے بھی مجھ سے چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی. مولوی صاحب میں نے کسی مولوی کو 50,000 دیے، کسی کو 30,000 دیے، کسی کو 10,000 دیے، کسی کو لاکھ دیے. تعویذیں کر کے ذلیل ہو گیا ہوں، رسوا ہو چکا ہوں مولوی صاحب. لیکن خدا واسطے بیوی پھر بھی بیوی میری بات نہیں مانتی، مجھے سلام تک بھی نہیں کرتی. جیسے فون اٹھاتی ہے میرے آواز سن کر کے فون رکھ دیتی ہے. مولوی صاحب کوئی تعویذ معویذ کر دو. کال کلانا والا ہے روالو، یہ مجبوری سب کی ہے جی، یہ مجبوری سب کی ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ہے تو افسر صاحب. اس زمانے میں لاکھوں روپے اس کی تنخواہ تھی. میں نام نہیں لیتا. جی ہاں اس زمانے میں میں جامع فاروقی میں جب تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو دم بتاتا ہوں، دم آپ حضرات بھی سن لے. میں نے کہا کہ جی یہ تسبیح لے لے، 100 دانے کے 100 دانے والی تسبیح ہے، اس کو ہاتھ میں لے لے اور یہ پڑھیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ آپ پڑھ لو واللہ غالب علی امرہ، اور جب علی امرہ پر پہنچو تو اس طرح کہو، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے، ایک پاؤں پہ کھڑا واللہ غالب علی امرہ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. 1000 مرتبہ پڑھو. کہتے مولوی صاحب 1000 مرتبہ کیسے پڑھوں گا، میں تو شوگر کا مریض ہوں. میں نے کہا پھر جاؤ جہنم میں. پھر اسی طرح یہی حال ہوگا تیرا. 1000 مرتبہ پڑھوں. میں نے کہا شوگر کا مریض نہیں پڑھ سکتا. اللہ تعالیٰ ایسی بیویوں کو بھی جزائے خیر دے. اس قسم کے فرعونوں کا دماغ ٹھیک کر دیتی. صحیح ہے، بہت اچھا ہے. جب میں خدا کا باغی بنوں گا، قرآن کا باغی بنوں گا، ملا کا باغی ہوں، مسجد کا باغی ہوں، حافظ میری نگاہوں میں مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر انشاءاللہ میری مرمت بیوی کرے گی. میری مرمت پھر بیوی بھی کرے گی، گلی کوچے والے بھی میرے مرمت کریں گے، اور بچے بھی میرے مرمت کریں گے، میرے بیٹے بھی میرے دانت توڑ دیں گے. پھر مجھے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میری گاڑی بھی میرے لیے جہنم، میری حویلی میرے لیے جہنم، میرا کمرہ میرے لیے جہنم، اور میرے کپڑے بھی میرے لیے جہنم. میں نے کہا 1000 مرتبہ پڑھ لو. ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے مولانا شوگر کا مریض ہوں. میں نے کہا پھر برداشت کرو. یہی ہوگا، چونکہ ہمارا تجربہ ہے. تجربے والے بزرگوں کے تجربے کو خراب نہ کرو. اسی طرح وہ غریب گیا کبھی کبھی اندھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا نشانہ بھی لگ جاتا ہے. تو میری مثال بھی ان اندھوں کی ہے. بہرحال میں نے اس کو وظیفہ تو بتا دیا. وہ چلا گیا، جا کر کے ایک ہی پاؤں پہ کھڑا ہوا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ. اور 400-500 پورا نہیں کہ گر گیا. پھر بھی ہمت ہاری نہیں، اٹھا، پھر واپس شروع کیا. اللہ کی شان 1000 اس نے پورے کر دیے. پاؤں اس کے سن ہو گئے، پاؤں سن ہو گیا، اور اس نے 1000 پورا کر دیا. دوسرے دن اس نے کیا کر دیا؟ دوسرے دن اٹھ کر کے دوسرے دن اس نے فون کر دیا، فون ملایا. پتہ نہیں آدمی کبھی انسان کی بھی موڈ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے انسان کے حالات ہوتے ہیں. اس دن پتہ نہیں مولوی منظور بدبخت کی قیمت یہ کی قسمت تھی کیا تھی، خاتون اچھے موڈ میں تھی. اس نے فون کر دیا. فون کرنے کے بعد بیوی نے فون اٹھایا، کہا کہ ہیلو کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. بچے؟ کہا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ رات کو دوڑتے دوڑتے وہ بوڑھا شوگر والا آ گیا. 2-3 ڈبے مٹھائی کے لے کر کے آ گئے، اور لفافہ لے کر کے آئے. پتہ نہیں 40-50 ہزار اس میں کتنے پیسے تھے مجھے صحیح یاد نہیں ہے. وہ لفافہ مجھے دیا، 2-3 ڈبے مٹھائی کے بھی دیے. وہ تو چلا گیا. کہنے لگا مولوی صاحب مولوی نے بہت لوٹا، لیکن خدا کی قسم گرا ہوں، 2-3 مرتبہ گرا ہوں. اے کاش تو بیوی کے لیے گر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. کاش خدا کی رضا کے لیے مسجد کا اہتمام کرتے نمازوں میں، تو اتنا ذلیل نہ ہوتا. کاش کی تو نمازوں کا اہتمام کرتا. کاش کی تو قرآن کی تلاوت، بیوی کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن کاش کی تو جہنم کے عذاب کو ٹالنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا. نہیں، بیوی کے لیے کر رہا ہے. خیر مجھے مٹھائی کے ڈبے مل گئے، اور مجھے لفافہ بھی مل گیا. وہ چلا گیا. شکر ہے اس غریب کا بھی یہ ہے کہ دم لگ گیا. جب وہ چلا گیا، میں نے بیوی کو کہا، میرے بچوں کو میں نے کہا دوا کر کے مٹھائی کھاؤ، اور دعا کرو ہمیشہ ان کے گھروں میں لڑائی ہو جائے. جی ہاں، میں نے کہا دعا کرو، اس لیے کہ یہ اس قسم کے افسر، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میجر اور برگیڈیئر، خدا کی قسم وہ دنیا سے نہ ڈرے لیکن بیوی سے ڈرتی ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے بیویوں نے ان کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا. وہ بھی ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے تعویذ. اب تو یہاں سے دوڑ لگا جا کر کے ادھر تو گر رہا ہے، اور چہرے کے بل ناک سے تیرے خون آ رہا ہے، کانٹے لگتے ہیں تیرے آنکھوں میں. گرایا کس نے؟ پیچھے مڑ کر کے دیکھ لینا، جو آپ گرے ہیں یہ محمد کی نافرمانی کر کے آپ گرے. آپ کو جو ٹھوکر لگی ہے سمجھ لینا یہ محمد رسول اللہ کی بد دعا ہے، یہ قرآن کی بد دعا ہے. آخر کار انہوں نے کہا کہ ابو بکر قرآن تو پڑھ لے لیکن آہستہ آہستہ پڑھ لے. ابو بکر نے، ابن دغینہ نے گارنٹی دی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. حضرت ابو بکر نے پھر شروع کیا، کہا کہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی کچھ آواز سے پڑھتے. خواتین جمع ہوتے، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا، اور نوجوان جمع ہوتے، لوگ مسلمان بھی ہوتے. آخر کار پھر ابو بکر کو کہا، ابن دغینہ سردار خود آ گیا. سردار آ کر کے کہنے لگے میں نے آپ کے لیے ذمہ داری لی تھی کہ آپ آہستہ سے پڑھیں گے، آپ زور سے پڑھ رہے ہیں، اب میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں. ابو بکر نے فرمایا آپ کی گارنٹی کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی گارنٹی کو چاہ رہا ہوں، خدا میرے لیے گارنٹی. بات ختم کر دیتا ہوں. بادشاہ ہوتے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا ہوگا،
7واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب یہ قرآن کو سنتے اس کلام کو جو نبی پر نازل ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو آئے گے۔ 100 بندے 100 صحابہ ان کی اذیتوں سے مشرکین سے تنگ آ کر کے جب حبشہ چلے گئے، حبشہ جب پہنچے وہاں ابو جہل کا خط پہنچا حضرت اسحمہ کو، نجاشی کو، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے صدر تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو خط پہنچا کہ ہمارے 100 دہشت گرد آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ، اے میرے رب محمد کے شاگردوں کو دہشت گرد کہا جا رہا، آج بھی مولوی کو دہشت گرد کہا جا رہا۔ جی ہاں، اٹھا کر کے حدیثیں دیکھ لو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، انہوں نے خط لکھا، نجاشی آپ بادشاہ ہے، آپ صدر ہے، اور ہم بھی اس علاقے کے صدر ہے، یہ محمد نہ صدر ہے نہ وزیر اعظم ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، غریب طبقے کا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرآن نازل ہوا، نیا دین نازل ہو گیا، یہ قرآن ہم پہ کیوں نازل نہیں ہو رہا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، آخر کسی ہمارے عظیم ہستی پر قرآن کا نزول نہیں ہوا۔ عظیم ہستی ہے، ہر الو کا پٹا اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے۔ عظیم تو ہے، کافر کا بچہ، مشرک، بے ایمان، تو عظیم ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکہ اور طائف 2 بڑے شہر ہیں، آخر کسی عظیم انسان پر کیوں قرآن کا نزول نہیں ہوا؟ اس پر کیسے قرآن کا نزول ہوا ہے؟ اس لیے انہوں نے لکھا کہ اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، یہ اتنے حیثیت کے مالک بھی نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی غریب طبقہ ہے، اس لیے ان کو نکالو۔ 100 دہشت گرد آپ کے ملک میں حبشے میں آ چکے، ان کو نکال دو، نہیں نکالیں گے ورنہ، ہماری دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے فلان لیڈر کو رہا کرو ورنہ، کیا کرو گے؟ ورنہ تو انہوں نے کہا ورنہ۔ حضرت نجاشی حیران ہو گیا کہ یہ دہشت گرد کون ہے، اپنے کمانڈو بھیجے، جاؤ تلاش کر کے، بات ذرا سننے کی ہے، جاؤ تلاش کرو یہ دہشت گرد کون ہے۔ اللہ، ان میں سے ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، اور کچھ اور صحابہ، ان کو انہوں نے پکڑ کر کے لایا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ جو صدر ہے ملک کا، حبشہ کے، اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی باقی 100 ہاتھ نہیں آئے، کچھ دہشت گرد یہ ہے جن کے بارے میں ابو جہل نے آپ کو لکھا ہے، سردار صاحب نے، مردار صاحب نے آپ کو لکھا ہے، وہ یہ ہے، ان کو پکڑ کر کے لائے۔ لیکن نجاشی تھا، خدا سب کو ایسے وزیر اعظم اور صدر دے دے نجاشی جیسے۔ ارے آمین تو بولو، اس میں بھی ڈرتے ہو، اس میں بھی تو ڈرتے ہو، اس میں بھی ڈرتے ہو۔ اللہ ایسا صدر دے دے، ایسا وزیر اعظم دے دے، اللہ ایسے گورنر نے دے، ایسے گورنر ہمیں دے دے، اس قسم کے اللہ ہمیں وزیر داخل، وزیر خارجہ دے دیں۔ کہنے لگے بھائی اٹھے، لیکن ظاہر مولی منظور تو کالو خان ہے نا، یہ بلوچ ہے، شکل سے محروم ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی تھے، کزن تھے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ بخاری کی روایت یہ ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کی شکل و صورت محمد سے ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کے بھائی تھے، ان کی شکل و صورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اور حضرت نجاشی نے جیسے دیکھا، ہے کیا پیشانی کو دیکھو، کیا بھوؤں کو دیکھو، اور آنکھوں کو دیکھو، لبوں کو دیکھو، اور رخساروں کو دیکھو، کہاں وہ مولی منظور وہ زبان کہاں سے لائے، وہ بھویں، وہ آنکھیں، وہ پیشانی اور وہ خوبصورتی کہاں سے لائے، وہ آواز کہاں سے مولی منظور بلوچ کا بچہ لا کر کے آپ کو قرآن سنائے؟ نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر طریقت نہیں، وہ محمد رسول اللہ کے چچزاد بھائی بھی تھے، میرے نبی کے شاگرد بھی تھے۔ تو حضرت نجاشی نے کہا کہ کیا ہے مسئلہ، آپ کے بارے مجھے خط آیا کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ فرمانے لگے ہم دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن مکے میں ان کی اذیتوں سے، مشرکین کے ان کی بدماشیوں سے تنگ آ کر کے پناہ لینے کے لیے آپ کے ملک میں آ چکے ہیں۔ کہنے لگے کیوں، جرم کیا ہے؟ کہنے لگے جرم یہ ہے، آمنہ کے لال کے پیروکار ہیں ہم، آمنہ کے لال کے پیروکار ہے، کوئی ہمارا جرم نہیں ہے، کوئی ہمارا اور جرم نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیا کہتا ہے آمنہ کا لال؟ کہتے ہیں اس پر آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، یہ فلاں صورت۔ تو حضرت نجاشی نے کہا آپ کو کچھ یاد ہے، آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے؟ ارے پانی ہوتا تو پھر میں آپ کو سنا لیتا نا۔ یہ
کہنے لگے وہ جو قرآن آسمانی کتاب جس کا نزول آپ پہ ہوتا آپ کو کچھ یاد ہے؟ اور ایسے دیکھ رہا ہے جی حضرت جعفر ابن ابی طالب کی پیشانی کو، آنکھوں کو، لبوں کو، رخساروں کو دیکھ رہا کہ ہے شاگرد ایسے خوبصورت ہے، سوہنا استاد کیسے ہوگا؟ ہے اللہ اکبر، شاگرد ایسے تو سوہنا استاد کیسے ہوگا؟ سوہنا استاد کیسے ہوگا؟ کہنے لگا آپ کو کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابو موسیٰ اشعری نے کہا مجھے بھی یاد ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے حضرت علی کے بھائی نے کہا مجھے بھی یاد ہے۔ کہنے لگے کیا یاد ہے؟ کچھ تو سناؤ، کچھ تو سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ گلا بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھنے لگے، قربان جائے مولوی منظور کے ماں باپ کو خدا ان کے جوتیوں پہ قربان کر دے، کیا آواز تھی، کیا حروف کی ادائیگی تھی۔ جب یہ پڑھنے لگے تو صدر صاحب رونے لگے، رو رو کر کے مسلمانوں میرے ساتھ وعدہ کرو، بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ صدر صاحب نے، نجاشی نے کہا اللہ، اے اللہ ما اشبہو بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ارے یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں یہ ہمارے سرکار، ہم لوگ تو عیسائی لوگ ہیں، ہم لوگ تو عیسائی لوگ ہیں، ہمارے سرکار عیسیٰ پر جو قرآن، جو اس پر آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی ہے یہ اسی کی طرح ہے، کیا کلام ہے، اور سنا اور سنا۔ اس نے سنایا، اس نے کہا گواہ بن جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہ بن جاؤ لا الہ۔ یہ انقلاب آ گیا، یہ انقلاب قرآن ہے جی، انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اگلے والا جملہ سنو، میرے ساتھ وعدہ کرو، پتہ نہیں یہ نشتر کالونی کیا ہے، نشتر کالونی والے وعدہ کرو۔ اگلے والا جملہ فرمایا میں مصروف ہوں حبشہ میں، ملک کی مسائل کے اندر اور عوام کے مسائل میں گھرا ہوا ہوں، کوشش کروں گا اس سرکار کو زیارت کرنے کی، اس کی دیدار کی کوشش کروں گا۔ اے کاش میں تمہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، تمہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس پیارے نبی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اے کاش اس کے قریب اگر میں ہوتا تو اس کے قدموں کو میں دھوتا، اس کے قدموں کو دھوتا، اس کے مبارک قدموں کو میں دھوتا۔ نبی کے نقش قدم پہ چلو، نبی کی قدموں کے پیچھے چلو، خدا کی قسم دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں نے آپ کے ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار نام نہیں لیتا، چاہے صدر سمجھو، وزیر اعظم سمجھو، وزیر اعلیٰ سمجھو، گورنر سمجھو، وزیر داخلہ سمجھو، وزیر خارجہ سمجھو، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں نے کالج کے اندر مدرسہ کا نہیں کر رہا ہوں، کالج کے بیت الخلاؤں میں خدا کی قسم آپ کے وزیروں کا نام لوگوں نے لکڑی لگا کر کے پاخانے کے اندر دیوار پہ ان کا نام لکھا ہے، پاخانے سے، قلم سے نہیں۔ کون سی عزت تو تلاش کر رہا ہے؟ کیا ایوب کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جب ایوب یہاں پر پشاور میں یونیورسٹی پہ جب گیا تو بچے کہہ رہے ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے۔ وہ پٹھان کا بچہ، تھوڑی سی غیرت اس میں تھی، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہائے۔ لڑکے صدر صاحب جا رہا ہے جی، صدر صاحب جا رہا ہے اور گلی کوچوں سے آواز آ رہی ہے ایوب کتا ہے، ایوب کتا ہے، ایوب کتا ہے۔ اور جب گیا غصے میں بھرا ہوا تھا یہ پٹھان غصے میں بھرا ہوا تھا، جب اس کو چائے پیش کر دی، کپ میں چائے تھوڑی سی پی کر کے پھر کپ کو دے مارا، کپ کو بھی توڑ دیا، فریج کو بھی توڑ دیا۔ کہا کہ کیا ہو گیا صدر صاحب؟ خدا خیر کرے۔ کہنے لگے کتا جس برتن میں پانی پیتا ہے اس برتن کو کوئی استعمال نہیں کرتا۔ آج مجھے پتہ چل گیا میں پاکستان کا کتا ہوں، آج مجھے اپنی پوزیشن کا پتہ چل گیا، میں کس قسم کا صدر ہوں جو یہاں سے گزر رہا ہوں۔ ایوب کتا ہے، ایوب کتا ہے، ایوب کتا ہے، ایوب کتا ہے۔ اور ادھر عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد جس وقت صدر تھے کوفہ اور عراق کے صدر، ہارون الرشید چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں وہاں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے جب لوگ نعرے لگا رہے عبداللہ بن مبارک زندہ باد، عبداللہ بن مبارک زندہ باد، آپ کے نشتر کالونی والوں کو بھی
ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج یہ چرواہے کا بیٹا، میں گاڑی میں آ رہا تھا، منو من انہوں نے پھول نچاور کر دی۔ یہ نشتر پارک والے آپ کے لیے، یہ نشتر پارک والے، سلام میرے غریب کے سلام کو قبول کر لو، میرے غریب کو سلام کو قبول کرو۔ میں لاہوری بھی نہیں ہوں، میری زبان پنجابی بھی نہیں ہے، یہ سب محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کا۔ برطانیہ جاتے، فرانس جاتے، جہاں جہاں بھی جاتے، بخدا ہندوستانیوں کو دیکھا، پاکستانیوں کو دیکھا، پٹھانوں کو دیکھا، پنجابیوں کو دیکھا، دوسروں کو، خدا کی قسم ہمارے لیے لوگ دوڑ لگاتے، گاڑیاں لین لگ جاتی۔ برطانیہ میں کہتے ہیں گاڑی انہوں نے دے دی، ایک سیٹ نے گاڑی پیش کی، وہ پتہ نہیں بتا رہے 40-50 کروڑ کی، کہتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی گاڑی ہے۔ وہ 2-3 دن گاڑی ہمارے پاس تھی، تو ہمارے سردار بلوچ عبدالصمد نام ہے، کراچی کے، وہ ان کا ہوٹل ہے وہاں پر برطانیہ میں۔ سردار عبدالصمد نے کہا اڑے مولی منظور تو چھونے مردوں میں، اڑے بخدا ایک گاڑی ملکہ رانی استعمال کیا تھا بوتا، تو چھونے گاڑی، اس کہتے ملکہ رانی شہزادی ملکہ ضبط، وہ اس گاڑی میں بیٹھتی تھی۔ یار یہ گاڑی تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، آپ کیسے؟ میں نے کہا تیری رانی سے میں کم ہوں کیا؟ میں حافظ قرآن ہوں۔ رانی کیا ہوتی ہے؟ رانی میں نے کہا تیرے رانی کو اپنے جوتیوں پہ قربان کر دوں، سمجھے؟ ارے مولی منظور تم بڑی چوئیے گاڑی بخود، وہ خود سرمایہ دار ہے، یہ مولی باقی سے پتہ کرو، کراچی کے لینوں کے لین، اس کے سینکڑوں دکانیں ہیں اور ہزاروں ایکڑ اس کی زمین بھی ہے، وہ اتنا سرمایہ دار ہے، ادھر اس کے ہوٹل ہے، اور وہ آگے ہمارے استقبال کے لیے گاڑی جب اس نے دیکھی تو وہ بھی کان پکڑنے لگے، کہنے لگے اڑے یہ تو کا ملک رانی ہے، نشتہ بوتا تو چیئے کنے، اس میں ملک رانی ہے بیٹھ۔ میں نے کہا آپ کی رانی سے میں کم ہوں کیا؟ رانی کو باتیں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جب آ گئے، لوگ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو ہارون الرشید صدر تھا، تو ہارون الرشید کو اس کے ایک لونڈی نے کہا اے ہارونہ، او صدر مردار، اس کو کہتے ہیں عزت۔ یہ نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ گورنر ہے، لیکن چھوٹے بڑے بوڑھے بھی دوڑ لگا رہے عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، زندہ آباد، اس کو کہتے ہیں عزت۔ تو ڈنڈے کے بنیاد پر، ورنہ تیرے جیسے ذلیل بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چھوڑ تمام باتیں۔ ہارون رشید نے کہا باقی باتیں چھوڑ، یہ بتا دے کہ تیرے دماغ میں اور تیرے دل میں میری عظمت زیادہ ہے یا عبداللہ بن مبارک کے؟ کہا معاف کیجئے گا، زر خرید تو آپ کی لونڈی ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے دل میں تیری کوئی حیثیت نہیں۔ عبداللہ بن مبارک زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، عبداللہ بن مبارک زندہ آباد۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ مدارس، یہ غریب، یہ کس طرح عزت نفس، مجھے میں بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، فر سندھی، فر یہ زبانیں بولتا ہوں، اس کا انتظام ہم کر سکتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ کہتے ہیں مولوی لوگ بھوکشے مر رہے ہیں۔ آج جاؤ میرے استادوں سے پتہ کرو، کویت والے، کئی ممالک والے منت مانی کر کے کہ ہمیں یہ بندہ دے دو، میں نہیں گیا۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے فرمایا کہ نہ جاؤ، میں وہی سلیم اللہ کی جوتیوں میں نے زندگی گزاری، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بنو گے، کیا کھاؤ گے؟ آپ کو بتاؤں نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ لو ہے، آپ 3 ٹائم کھاتے یا 2 ٹائم کھاتے، ہم 7-7 8-8 مرتبہ کھاتے، دوا کر کے، پھر ہم یہ کہ ہمارے جیب میں گولیاں ہوتی ہے، ہضم والے، کھایا ڈال دیا نیچے جائے، کھایا، اور کبھی کبھی اتنا افسوس کرتے ربا ہمیں اتنا بڑا پیٹ دے دے ٹینکی جیسے کہ ہم کھاتے جائیں۔ مولوی بنو گے، مولوی بنو گے، کیا کھاؤ گے؟ بھوک سے مرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، 2 بچے ہی اچھے، 2 بچے، وہ ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے، پھر باجا بجاؤ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ دونوں چلے گئے، ہمارے 15 20 بچے ہیں، وہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے؟ کتنے ایکسیڈنٹ ہو 2 مریں گے، 3 مریں گے، باقی کچھ نہ کچھ تو بچیں گے نا۔ صاحب بتا رہا ہوں آپ کو، صاحب 10 تو میرے بیٹے ہیں، میں ادھر آیا تھا، آپ کے لاہور میں آیا تو یہ میرا بھائی یہاں موجود ہوگا، پروفیسر صاحب، لیکچرار صاحب ہے، میرا شاگرد ہے ادھر، فرحان صاحب کدھر ہے پتہ نہیں، وہ بدبخت وہ ادھر ہی آیا جلسے میں، لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، تو میں ادھر آیا تھا آپ کے لاہور میں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پتہ نہیں ادھر نوشہر کس طرف آیا تھا، تو بچہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا نام کیا رکھے؟ میں نے کہا کہ ربیع الاول نام رکھ دو، اور کیا رکھوں، سمجھے؟ انہوں نے فون کر دیا ادھر سے کراچی والوں نے کہ بچہ ہو گیا، نام کیا رکھے؟ میں نے کہا ربیع الاول نام رکھو، اور کیا ہے، بچے آ رہے ہیں جی، بچے آ رہے ہیں۔
افغانستان میں یہ لوگ حج کرنے کے لیے یہ ملا کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے حج کر کے وہاں پر افغانستان کے وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد، اس نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا کراچی سے آئے۔ کہا کراچی مولوی منظور کا کیا حال ہے؟ کہا افسوس ہے کہ استاد جی کے 8-10 بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، اور ایک بیٹے کا نام بھی انہوں نے عمر نہیں رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے ادھر سے فون کر دیا کہ استاد جی افغانستان کے بڑے بڑے وزیر آئے حج کرنے کے لیے، اور ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ میں ابھی جو طواف کر رہا تھا گرمی میں، آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، ساتھیوں نے کہا کہ جی ہاں آپ کو دیکھا ذبیح اللہ کہ آپ طواف کر کہ خدا کی قسم یہ طواف میں مولوی منظور کے لیے کر رہا تھا، یہ طواف منظور کے لیے کر رہا تھا، اس کو ایصال ثواب کر رہا تھا، لیکن مولوی منظور نے ایک بیٹے کا نام بھی اس نے عمر نہیں رکھا ہے۔ ناراض ہو گئے افغانستان والے مجھ سے، اسی ہفتے کے اندر میرا بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا نام میں نے عمر رکھا۔ افغانستان کو میں نے اطلاع دی کہ عمر دوبارہ زندہ ہو گیا، افغانستان کو اطلاع دی، میں نے کہا کہ دوبارہ عمر زندہ ہو گیا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندہ باد زندہ باد، 2 بچے ہی اچھے، کیا کھاؤ گے، کہاں سب اتنے کھاتے ہیں۔ پھر مسئلہ ہے ہمارے بلوچوں کے یہاں ہوتا ہے، ایک آدمی بڑے سے کلہاڑا لے کر کے لکڑی کو توڑا، 10 دوسرا ادھر بیٹھا ہو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں 10، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں 10، وہ کہتے ہیں۔ آخر کار اس نے کہا وہ بےغیرت کتے کا بچہ، لکڑی میں توڑ رہا ہوں، بوجھ مجھ پر ہے، تو ہیں کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں لوگ چندہ دے رہے اور حکومت ہمارے پیچھے لگے، کہاں سے ملتا، کیوں دیتے، تم ہیں کیوں کرتے ہو؟ جو چندہ دیتے ہیں وہ ہمارے جوتے سیدھا کرتے ہیں، جو چندہ دیتے تم ہیں کیوں کرتے ہو؟ اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چل کے ان کے سہولت کاروں کو ہم پکڑیں گے۔ سہولت کار ہمارے کون ہیں؟ ایک اماں آ جاتی ہے، بیٹا میرے پاس یہ 500 روپے ہے، بیٹو نے مجھے دیے ہے، اس کو مسجد میں لگا دو۔ بوڑھ اماں جی آنکھوں سے نابینا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی لا رہا ہے، اماں جی 500 روپے، کوئی 200 روپے، کوئی 2 لاکھ، کوئی 2000، کوئی آٹا اور کوئی سبزی لے کر کے مدرسے میں آ رہا ہے، کوئی گائے۔ میں گیا سبق میں گیا تو طلبہ نے مجھے بتا دیا، ابھی ہمارے ہاں سے جو فارغ اس سال ہو رہے وہ 500 سے زائد علماء ہیں، وہ فارغ ہونے والے جو عالم ہیں، حافظ الگ، مفتی الگ۔ تو طلبہ نے مجھے پرچی دی کہ استاد جی خود جو جلسوں میں جاتے ہو دبا کر کے کھاتے ہو، اور ہمارے لیے دال، صبح بھی دال، شام بھی دال، صبح بھی دال، یہ کون سا ظلم ہے کہ ہمیں دال کھلا رہے ہو، ساگ کھلا رہے ہو؟ میرے سینے پہ زخم لگا، میں نے کہا اللہ خدا کو کیا جواب، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ دال کھا رہے ہیں، حالانکہ ہوتا ہے گوشت ہی ہوتا ہے، ہفتے میں کئی مرتبہ گوشت، لیکن انہوں نے بس اپنی حسرت کا اظہار کر دیا۔ مجھے بھی افسوس ہو گیا، میں باہر نکلا تو دیکھا گائیں بندھی ہوئی ہے، واہ طلبہ کی دعا قبول ہو۔ اور جب یہ طلبہ ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی گائے، ادھر سے کوئی بکرا، کوئی بکری اور کوئی مرغی کی گوشت لا کر کے، جب طلبہ 2000 ہے، بنوری ٹاؤن میں 14000 طلبہ ہے، سب کو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ دارالعلوم میں ہزاروں ہیں، جامع فاروقیہ میں ہزاروں میں ہے، اکوڑا خٹک کے اندر ہزاروں ہیں۔ ذرا حوالہ کرو اپنے کسی وزیر کا، کہو ان کو تو چلاؤ۔ خدا کی قسم ہمارے استادوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ 60-70 میرے ملازمین ہیں، اساتذہ ہیں اور طلبہ الگ ہے۔ خدا کی قسم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رزق کہاں سے آتا، کس طرح آتی۔ جس وقت یہ طلبہ ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ بکرے آ رہے، پیسے آ رہے، آٹے آ رہے، سبزی آ رہے۔ جب طلبہ 3 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، مدارس میں 3 مہینے چھٹیاں رہتی ہیں، جب طلبہ جاتے ہیں تو کوئی مردار مرغی بھی ہمارے لیے نہیں لاتا۔ ارے مردار مرغی تو لاؤ، کتے کا گوشت تو لاؤ تو صحیح، مردار مرغی بھی کوئی ہمارے لیے نہیں لاتا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے یہ استادوں کو آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو، بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ فیصلہ آسمان کے ہے کہ کس طریقے پر رزق آتی ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا، پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے کہ سہولت کاروں کو پکڑ لو جی۔ بڈھے ہیں، کوئی 200 دے رہا ہے، اور کوئی نابینا ہے، کوئی میری ماں ہے، کوئی میری بہن ہے، بے کس بے سہارا۔ ناراض نہیں ہونا۔ سرکاری حضرات، جس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، کراچی کے روڈوں پر آپ کے اسکرین لگے ہوئے تھے، پاکستان میچ دیکھ کر اللہ پاکستان کو فتح عطا فرما دے۔ اللہ فلسطین کے لیے تو کبھی آپ اتنے نہیں روئے، اور افغانستان کے لیے کبھی بھی آپ نہیں روئے۔ لاکھوں مائیں اور بہنیں، ان کا خون ندیوں میں بہا، لیکن اس کے لیے کوئی بھی نہیں رویا۔ لیکن یہ کہ مولوی کو لے جا کر کے پیسے دے رہے، حضرت یہ 10,000 لے لے، حضرت یہ 50,000 لے لے۔ دعا کریں اللہ پاکستانی ٹیم کو فتح عطا فرمائے۔ مولوی کہتے ہیں کہ آج پھر میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، قرآن خوانی کروں گا۔ مولوی کو بھی شرم آنی چاہیے، بے شرم قسم کا انسان، کئی قسم کے بے شرم مولوی قرآن
خواہی کر رہے، یا اللہ اللہ پاکستان کو فتح عطا فرما دے، اللہ پاکستان کو فتح عطا فرما دے۔ ایک خاتون نے مجھے 7,000 بھیجا، بوڑھی خاتون نے کہا بیٹا کبھی 200 کبھی 500 میرے بیٹوں نے مجھے دیے، یہ 7,000 کی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں۔ بیٹا میں راتوں کو اٹھ کر کے روتی ہوں، دعا کرتی ہوں، اللہ پاکستانی ٹیم کو ذلیل کرنا، اللہ پاکستانی ٹیم کو ذلیل کرنا۔ جہاں لاکھوں انسان مرد عورتیں جوان بچے افغانستان میں بموں کے نظر ہو گئے، جہاں امت مسلمہ پر کیا ظلم و زیادتیاں نہیں ہو رہی ہیں فلسطین میں، اس کے لیے تو کوئی دعا نہیں کر رہا مولوی۔ اب یہ سارے دعا کرے، اسکرین لگی ہوئی، بڑے بڑے اسکرین کراچی کے شاہراہوں پر سب کی نگاہیں لگی ہوئی، اور دوسرے تو دیکھتے لیکن بڈھے جن کی آنکھوں کے 6 7 مرتبہ آپریشن ہو چکا، ان کو نظر نہیں آتا کیا ہوا۔ ہاں شاہد آفریدی نے چھکا مارا تو بڈھا کہتے چھکا، وہ بڈھا بھی کہتا کہ چھکا جب آپ کو جہنم والا چھکا لگے گا پتہ چلے گا تجھے، سمجھے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، معاف کرنا میرا گلا بیٹھ گیا اس لیے قرآن آپ کو آواز میں سنا نہیں سکتا۔ لقد جئناکم بالحق، قرآن تمہارے پاس ہم لے کر کے آئے تھے، تم نے اس کی تکذیب کر دی، ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم قرآنی نظام کو ناپسند کرتے تھے۔ اب ہمارے ساتھ بات نہیں کرو، اخسؤ فیہا، جاؤ جہنم میں ذلیل ہو جاؤ۔ اس خاتون نے کہا کہ بیٹا یہ 7,000 ہے، یہ طلبہ کو مٹھائی لے کر کے دے دینا، میں راتوں کو روتی ہوں کہ اللہ اس ٹیم کو ذلیل کر لینا، اللہ اس ملک کو ذلیل کر لینا۔ اے وزیرو سمجھ لو، تمہارے چمچے تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن دینداروں کی دعائیں لے لو، بے قصوں کی دعائیں لے لو، بے سہارا قسم کے لوگوں کی دعائیں لے لو، خواتین کی دعائیں لے لو، بوڑھی ماؤں کی دعائیں لے لو، تبلیغیوں کی دعائیں لے لو، یہ جو بچے جھوم کر کے پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں لے لو۔ اللہ میرے اس ملک کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ ادارے آپ کا ہے، مولوی عبداللہ ادارہ خاک چلائے گا، وہ فقیر اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا۔ مولوی عبداللہ کیا ادارے چلائے گا، حافظ ولید کیا ادارے چلائے گا، مولوی منظور کیا ادارے چلائے گا جو اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا۔ اس لیے ادارے آپ کے ہیں، محمد کی دید، سوالہ انبیاء کی دید اور اللہ کی دید اور اللہ کی زیارت کا۔ میں بھی پیاسا ہوں، آپ بھی پیاسا ہے، مجھے بھی جنت جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، مجھے بھی اللہ کی دیدار کرنی ہے، آپ نے بھی دیدار کرنی ہے۔ یہ ادارے، یہ مسجدیں، یہ تبلیغی جماعت، یہ سب کچھ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرنا ہے۔ ہم لوگ عزت نفس، آپ کو بھی عزیز ہے، مجھے بھی عزت نفس عزیز ہے، میں جیسا بھی غریب کا بیٹا ہوں لیکن عزت نفس مجھے بھی عزیز ہے۔ رسید لے کر کے میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہوں کیا؟ دین کا ٹھیکہ میں نے اٹھایا، جنت میں مجھے جانا ہے، محمد کے آمنے سامنے مجھے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آبرو آپ کو نہیں جانا، سب کو جانا ہے۔ جب آپ نے بھی جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اداروں کو اپنے ادارے سمجھو، مسجدوں کے خود نگرانی کر لو، مساجد کی نگرانی خود کر لو، اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں پر معاف کیجئے گا، اسکول کالج اور یونیورسٹی کا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، پی ایچ ڈی 2 مہینے میں، سب کو سبحان اللہ، پی ایچ ڈی 2 مہینے میں نہ چھیڑ اس ملا کو جو ظالم کا بچہ 700 صفحات کی قرآن اس کے سینے میں، بخاری جو یاد کر سکتا ہے کتابیں، تمہارے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ تم اقبال کو سلام کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اقبال کی وہ صلاحیتیں نہیں تھی جو مولوی منظور کی صلاحیتیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کے سینے میں قرآن نہیں تھا، میرے سینے میں پورا قرآن ہے۔ اس کے سینے میں بخاری نہیں تھے، میرے پورے سینے میں قرآن بخاری۔ اس کے بعد تم تولو، انگریز پر تولو، اپنے ترازو پہ تولو تو اس کو ترجیح دے دو، محمد کے ترازو پہ اس چرواہے کے بیٹے کو اب ترجیح دیں گے۔ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھا کب آپ کے کالج اور یونیورسٹیوں نے کوئی ممتاز لوگ پیش کر دیے؟ ایک ہی غریب جس نے آپ کے لیے ایٹم بم بھی بنا دیا، اس کا حشر بھی آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھی، پہاڑوں نے بھی دیکھا۔ اس کو جس طرح ذلیل کر کے آپ نے چھوڑا، جس کو کہتے ڈاکٹر قدیر خان رحمت اللہ علیہ، بڑا پیارا انسان، وہ محسن پاکستان، محسن امت اسلامیہ، اس کا حشر آپ نے کیا کیا؟ خدا کی قسم کوئی کسی دشمن کا اس طرح حشر نہیں کرتا جو اس کا حشر آپ نے کیا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جب بھی عالمی مقابلہ ہوتا ہے، سعودیہ میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، لیبیا میں، برطانیہ میں، ہمیشہ عرب لوگ نہیں، قرآن مکہ میں نازل ہوا، قرآن مدینے میں نازل ہوا، لیکن مکہ مدینہ والے نہیں، کبھی بلوچوں کے، سندھیوں کے، پنجابیوں کے اور پٹھانوں کے بچے ہمیشہ پوری دنیا میں جیت جاتے ہیں قرآن کے مسابقے میں، مقابلے میں۔ بولو مدارس زندہ باد، بولو مدارس زندہ باد، بولو مدارس زندہ باد، کر کے تو دکھاؤ۔
کون سے امتحانات ہیں، کون سے مقابلے، اس سال ہو، پچھلے سال کے ہو، اس سے پچھلے سال کے، ایران میں مقابلہ، سعودیہ میں مقابلہ، مصر میں مقابلہ. ارے عرب ہے، لیکن عرب بھی رو رہے، ماتم کر رہے، عرب بھی ماتم کر رہے. ماتم کر کے عرب ٹیلی ویژن پہ سن لو، باقاعدہ پروگرام موجود ہے. ایھا العرب این ابناؤکم، اے عرب تمہارے بچے کہاں گئے؟ زبان تمہاری، عربی تم ہو، قرآن عربی، محمد بھی عربی، ابو بکر عمر عثمان علی بھی عربی، زبان تمہاری. قرآن کا نزول آپ کے سرزمین پر ہوا، لیکن آپ پیچھے رہتے ہیں. پٹھانوں کے، پنجابیوں کے، سندھیوں کے بچے جیت جاتے ہیں. بولو مدارس زندہ باد، بولو مدارس زندہ باد، بولو مدارس زندہ باد، بولو مدارس زندہ باد. آپ کی مرضی. اس کے بعد کالج کو کہو کہ وہ زندہ باد، تمہاری مرضی. آنکھیں بند کر کے کہو کالج بھی زندہ باد، آنکھیں بند کر کے کہو کالج بھی زندہ باد. لیکن کبھی مثال بھی پیش نہیں کر سکتے کہ آپ نے دنیا کے اندر میدان آپ نے جیتی ہے. میدان ہمیشہ حافظ، قاری، ملا، مولوی میدان جیتا ہے. اور اگر اور نہیں سیاست دانوں، کوئی LLB ہے، ڈگریاں تمہاری اس قسم کی ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے. ڈگری فلانے یونیورسٹی کی ڈگری فلانے، لیکن کل واللہ جب پڑھتا کل اللہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ میرا گلا ٹھیک ہو جائے، میرے گلے پہ بھی لوگ مسلمان ہو گئے. جی ہاں، گلا اگر میرا ٹھیک ہو جائے نا. ہم لوگ باربیڈوس پہ گئے، ویسٹ انڈیز کا کوئی علاقہ ہے. ہمارے کئی مولوی تھے، مولوی ساتھ تھے، لیکن ایک عیسائی آ گیا، لمبا تھڑنگا سا عیسائی آ گیا. ایسے آ کر کے دوڑ کر کے میرے ہاتھ پکڑنے لگے اور رو کر کے ہاتھ چومنے لگے. اور مجھے انگریزی نہیں آتی تھی. ہمارے شاگرد سے پوچھا، مفتی آصف سے، یہ کون ہے؟ یہ سارے مولوی تھے. کہنے لگے پاکستان کا مولوی ہے. کہنے لگے نہیں تم اندھے ہو، بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا استاد ہے، میں کینیڈا سے آیا ہوں ان کے استقبال کے لیے. کہا کہ نہیں اندھے ہو، بتاؤ کون ہے؟ پھر رو کر کے کہنے لگے اس کو کہو مجھے کلمہ پڑھا دے، یہ محمد کا غلام لگ رہا ہے، یہ سچا بخدا میں نے اس کو کلمہ پڑھا ہے.